میرے دوستوں، کسی چیز میں بھی ایکسپرٹ ہو جانا، کسی بھی چیز کے بارے میں ایکسٹریم نالج حاصل کر لینا، اگر وہ چاہے کویسٹ آپ کی رب کی تلاش ہو، مرشد کی تلاش ہو، سچائی کی تلاش ہو، یا کسی گول کو حاصل کر لینا، کسی چیز کو نقطۂ کمال تک پہنچ جانا اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو 7 سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے، 7 ویلیز سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور جب آپ وہاں تک پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ تمام چیزیں تو آپ کے اندر پہلے ہی موجود تھیں، یہ تمام نالج، یہ انفارمیشن آپ کے پاس پہلے ہی موجود تھی۔ دی فرید الدین عطار کی کتاب، جس میں پرندے اپنے مرشد کی تلاش میں، اپنے گرو کی تلاش میں، یا سچائی کی تلاش میں، یا پرفیکٹ بینگ کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جب وہ اکارڈنگ ٹو فرید الدین عطار وہ 7 ویلیز سے گزرتے ہیں، 7 وادیوں سے گزرتے ہیں، اور 7 ویلیز کے بعد جب وہ اپنے مرشد تک پہنچتے ہیں، اپنی ریالٹی تک پہنچتے ہیں، تو وہاں انہیں ایک آئینہ ملتا ہے جس میں وہ اپنا عکس دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم میرے دوستوں، میرا نام علی رضا زیدی ہے، میں کی آر پی کنسلٹنٹ سولوشن آرکیٹیکٹ اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں۔ دس از دا سیکنڈ ویڈیو ان دی سیریز آف فرید الدین عطار's کانفرنس آف دی برڈ۔ پہلے نشست کے اندر میں نے بیان کیا آپ کو کہ کیسے پرندے اکٹھے ہوتے ہیں، اور دے ڈیفائن کہ انہیں اپنے مرشد یا پرفیکٹ بینگ کو سرچ کرنا چاہیے، سچائی کی تلاش میں جانا چاہیے، انہیں ایک رائٹ مرشد چاہیے، رائٹ گرو چاہیے، اور اس کی تلاش میں نکلنا چاہیے، اور وہ اس کے لیے ہدہد کو اپنا گائیڈ بناتے ہیں۔ اور ہدہد کی فضیلت دوسرے پرندوں پہ اس لیے آتھر نے دی کیونکہ ہدہد کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اور ہدہد جو تھا وہ انبیاء کرام سے بات کرتا تھا، سلیمان علیہ السلام سے بات کیا کرتا تھا، اور جو قرآن پاک کے اندر ذکر ملکہ بلقیس جو تھیں، یا ملکہ سبا کا ذکر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ ساری کمیونیکیشن ہدہد کے تھرو ہی ہوئی۔ تو فرسٹ آف آل دی لیڈرشپ سکلز کی بات ہوتی ہے کہ کیسے وہ تمام اپنی ٹیم ممبرز کی جو کویسچنز آتے ہیں، جو ان کے اندر ویکنیسز ہوتی ہیں، ان کو ایڈریس کرتا ہے، اور دین ہی موٹیویٹ کہ وہ کیسے گولز کو اچیو کریں گے، کہ وہ اپنے گول کو اچیو کریں، اس کے ساتھ سفر پہ جائیں۔ اور عطار یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی لیڈر اس وقت ہوتا ہے جب تک وہ اپنے ٹیم ممبرز کی ویکنیسز اینڈ اسٹرینتھس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور ان کی اسٹرینتھس کو یوٹیلائز کر کے کامن گول کو اچیو کرتا ہے۔ تو اور دین انسان کی تلاش ہمیشہ ایک پرفیکٹ لیڈر کی شکل میں کی ہوتی ہے، جو شاید کبھی بھی پاسبل نہیں ہوتا، اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی کمیوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، ویکنیسز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور اپنی اسٹرینتھس کے اوپر ورک کر کے آگے بڑھتا ہے، اور ویکنیسز کو اسٹرینتھس میں کنورٹ کرتا ہے۔ دین آتھر ٹاک اباؤٹ دی 7 ویلیز، اور آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 7 ویلیز کو جب یہ پرندے کور کرتے ہیں اور آخری حد تک پہنچتے ہیں، تو اونلی 30 پرندے رہ جاتے ہیں۔ کچھ رستے میں مارے جاتے ہیں، کچھ پیاسے مارے جاتے ہیں، کچھ طلب میں مارے جاتے ہیں، کچھ رستے میں واپس پلٹ جاتے ہیں، اور کچھ وہیں رک جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ تک چند لوگ ہی پہنچتے ہیں جو ٹروتھ تک پہنچتے ہیں۔ اب یہاں پر جو آتھر نے 7 ویلیز کا ذکر کیا ہے، اور ہم ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی بھی گول آپ سیٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں، اس کو اگر ہم اچیو کرنا چاہیں تو ہمیں کن سٹیجز سے گزرنا پڑے گا، اور دین آفٹر ریئلٹی ہمارے پہ آشکار ہوگی، یا ریئلٹی اپنے آپ کو ریویل کرے گی۔ تو میرے دوستو، آتھر کہتے ہیں کہ فرسٹ ویلی از دی ویلی آف طلب، ویلی آف سیکنگ، ویلی آف کویسٹ۔ میرے دوستو، آتھر یہاں بتاتا ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خواہش اپنے اندر جگانی پڑتی ہے۔ اٹ از ناٹ ایزی کہ آپ کو چاہیے کیا، آپ کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، اپنی ضرورت کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اچیو کیا کرنا ہے، آپ کی ضرورت کیا ہے۔ اور فار ایگزامپل جیسے کہ وہ پرندوں نے اتنا ٹف جب جرنی جوائن کیا، تو ان کی ایک طلب تھی کہ ہم اپنے مرشد کو ڈھونڈیں گے، پرفیکٹ بینگ کو ڈھونڈیں گے، جس کو سیمورگ کا نام دیتے ہیں، اور اس کی تلاش میں وہ سفر میں جائیں گے، اور اس سے ملنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو طلب، اور طلب آپ کو جگانی پڑے گی۔ دین آتھر سیز اباؤٹ دی ویلی آف لو، دی عشق۔ ناؤ آپ کا کویسٹ سٹارٹ ہو گئی، آپ کا سفر سٹارٹ ہو گیا، آپ اس چیز کی طلب آپ کے اندر آ گئی،
لیکن کہ مجھے یہ کام حاصل کرنا ہے. لیکن ناؤ دی کویسچن از کہ آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے. فار دیٹ یو ہیو ٹو کریٹ اے جنون، عشق، کہ آپ کو اپنے مقصد سے، اپنی اچیومنٹ سے جو گول حاصل کرنا ہے اس کے لیے آپ کے اندر ایک عشق ہو. از دی پرابلم ٹرو لو کا یا عشق کی، جو عشق بیسیکلی محبت کی انتہا کی بات کرتا ہے. اور ایٹ دیٹ ٹائم ہوتا کیا ہے کہ اچھا یا برا ختم ہو جاتا ہے، ریزنس ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے کیوں چاہیے. اٹس سم تھنگ لائک کہ عشق، آتھر اکارڈنگ ٹو آتھر اس میں یہ لکھتا ہے کہ جیسے کہ آگ جلتی ہے تو آگ جو ہے از اے عشق، اور جو دھواں ہوتا ہے وہ ریزننگ ہوتی ہے، نو میننگ، نو ویئر، کہیں پہ بھی دھواں خاک سا اٹھتا نظر آتا ہے، ہلکا سا اٹھتا نظر آتا ہے، ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. لیکن آگ کی ایک حقیقت ہوتی ہے. تو جب تک آپ کے اندر کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا عشق نہیں ہوگا، ایکسٹریم لیول آف لو نہیں ہوگا، دین یو ہیو ٹو لاسٹ. اور اسی طریقے سے پرندے کچھ نہ کچھ جانا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے پاس علم ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی ایفرٹس پٹ نہیں کر پاتے. سملرلی آتھر یہ کہتا ہے کہ جب عقاب اپنے شکار کی تلاش میں جاتا ہے تو اس کی آنکھ صرف اور صرف اپنے شکار کے اوپر فوکس ہوتی ہے. دائیں بائیں کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، ان تمام ریزنس کے بارے میں وہ فوکس نہیں کرتا. ہی از ٹارگیٹنگ آن ہز گول. وہ اپنے گول پہ فوکس رکھتا ہے کہ مجھے حاصل کیا کرنا ہے. اور دیٹ از اونلی پاسبل وین، جب آپ کے پاس ایک عشق ہو، ایک حاصل کرنے کی طلب، ایکسٹریم لیول کی طلب ہو. دیر از نو ریزننگ، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے. جسٹ فوکس آن یور گول. دیٹ از دی پیشن اور عشق. دین کمز دی ویلیو آف تھرڈ ویلیو آف انڈرسٹینڈنگ. اس کا اردو ترجمہ معرفت، جب آپ کو کسی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میرے دوستو، جب ہم بکش نالج پڑھتے ہیں تو ایٹ دیٹ ٹائم ہمیں بہت سارا گیان، بہت سارا نالج ہمیں مل جاتا ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکلی اس نالج کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے جو ریزلٹس ملتے ہیں، دیٹ از کالڈ معرفت، دیٹ از انڈرسٹینڈنگ. اور پریکٹیکلی اٹس ڈفرینٹ فرام ایکچوئل نالج. میں ایک زین اسٹوری پڑھ رہا تھا. بدھزم کی کتاب ہے گولڈن سترا، ڈائمنڈ سترا. اور ایک منک تھا، وہ اپنے کندھے پہ لادے ہوئے ڈائمنڈ سترا جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا، اور وہ مختلف لوگوں کو بہت سارا نالج دیتا تھا، اور ہی واز ایکسپرٹ آف دیٹ بک. تو ٹریول کرتے کرتے وہ ایک جگہ پہنچا، پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے، تو ایک عورت ڈب روٹی اور چائے قہوہ بیچ رہی تھی. تو ہی واز ہنگری. مجھے آپ کچھ دے دیں تاکہ میں آپ کو بدلے میں کچھ نالج پرووائڈ کر دیتا ہوں کہ ڈائمنڈ سترا کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو خاتون مسکرائی اور اس نے کہا کہ اچھا، تم میرے اگر ایک سوال کا جواب دے دو تو میں تمہیں کھانا مفت میں دے دیتی ہوں، قہوہ اور روٹی کا ٹکڑا مفت میں دے دوں گی. تو اس نے کہا پوچھا کیا؟ تو اس نے آتھر سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ روٹی کا ٹکڑا یا چائے قہوہ تم ماضی کی سوچ کے ساتھ کھاؤ گے یا مستقبل کی سوچ کے ساتھ کھاؤ گے؟ آتھر بڑا پریشان ہوا. اس نے کتاب کھولی، کتاب کھنگارنا شروع کر دی اور اس کو جواب نہیں ملا. پریشان بیٹھا تھا. تو عورت نے کہا کہ قہوہ اور ڈب روٹی بھگو کر تم صرف منہ سے کھاؤ گے، نہ ماضی کی سوچ نہ مستقبل، صرف لیونگ ان دا پریزنٹ مومنٹ، اور صرف منہ سے کھاؤ گے. دیر از اٹ مینس کہ پریکٹیکل وزڈم از جسٹ لیونگ ان دا مومنٹ ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو بکش نالج آپ کو ملا ہے، یا اس کویسٹ پہ جا کے آپ کو ملا ہے، جب آپ اس سفر پہ نکلے ہیں اور وہاں پہ جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، دیٹ از کالڈ معرفت. یہ وہ سٹیج ہے جو آپ کو یہ کلیئرفائی کرتی ہے. اگر آپ صوفیزم کی بات کریں تو دین اٹس کم فرسٹ شریعت، دین طریقت، اینڈ دین معرفت. جب آپ معرفت کی سٹیج میں پہنچتے ہیں تب آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جو شریعت یا ریٹن رولز آپ کو ملے ہیں، مرشد نے جو آپ کو بتایا ہے، اٹس وٹ از دی ریزن بیہائنڈ اٹ. جب آپ اس پہ عمل کرتے کرتے ایک طریقت کے لیول پہ پہنچتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ ناؤ اٹس مائی وے، جب میں اس طریقے سے کروں گا. لیکن جب آپ اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار استاد نے، مرشد نے، یا آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، انہوں نے جو ڈاکومنٹیشن چھوڑی ہے، جو انہوں نے لیسنس چھوڑے ہیں،
what are the reasons behind it. That is called marfat. Now you have to understand the things. Now the third, اس کے بعد جب آپ انڈرسٹینڈنگ کی ویلی کو کراس کرتے ہیں تو دین کمز دی لا آف ویلی آف ڈیٹیچمنٹ. یعنی آپ ڈیٹیچمنٹ مینس کہ جب آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے تب آپ کے اندر سے آپ کے اندر ایک کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو خواہش پیدا ہوئی تھی وہ کسی انا کی وجہ سے تھی, کسی نیڈ کی وجہ سے تھی, یا کسی دولت کی وجہ سے تھی, یا آپ شہرت کے لیے وہ کام کرنا چاہ رہے تھے. لیکن جب آپ معرفت کی سٹیج کو کراس کر کے نیکسٹ سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ ساری چیزیں یوز لیس ہیں. اب میرا جو مقصد تھا اس کے میں قریب پہنچ گیا ہوں. ناؤ آپ کو جس مقصد کے لیے آپ نالج حاصل کر رہے تھے, آپ کو دولت سے, شہرت سے, ان سب چیزوں سے ڈیٹیچ ہونا پڑتا ہے. یعنی آپ کو اپنی ایگو ختم کرنی پڑتی ہے, اپنی میں ختم کرنی پڑتی ہے. دین کمز جی آپ کو جب تک ایگو ختم نہیں ہوگی آپ اس سے اگلی اسٹیج پہ نہیں, نیکسٹ ویلی تک نہیں پہنچ سکیں گے. دین کمز دس ففتھ ویلی, ویلی آف یونٹی. میرے دوستو, جب انسان کی ایگو ختم ہو جاتی ہے, انسان کی میں ختم ہو جاتی ہے, انسان کی انا ختم ہو جاتی ہے تو اس کو تمام لوگ برابر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو ہر شخص اپنے جیسا ہی محسوس ہوتا ہے. ہر شخص مختلف چیلنجز کو فیس کر رہا ہے, مختلف کمپٹیشنز کو فیس کر رہا ہے. آپ کو نہیں معلوم اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, وہ کن کمپٹیشنز کو فیس کر رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ سب کو برابری کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے. آپ کی میں ختم ہو گئی. آپ وائی یو وانٹ ٹو سپیریورٹی آن دیم, سپیریورٹی آپ ان سے بہتر ہونا اس لیے چاہتے تھے کہ آپ کی ایگو کہہ رہی تھی کہ یار یو آر بیٹر دین دیم. جب آپ کی ایگو ختم ہو گئی دین آپ کو سب برابر لگتے ہیں. دس کالڈ توحید. اب بدھزم میں اور غیر اسلامی جو آئیڈیاز ہیں وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, رب سب کے اندر, رب سب میں ہے. گاڈ از ایوری ون مینس کہ سب کے سب آپ کو برابر محسوس ہونے لگتے ہیں. خدا سب میں محسوس ہونا لگ پڑتا ہے کہ سب کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی چیز ہے, سب کے اندر خدا موجود ہے, سب کے اندر سب برابر ہے. تو دیٹس کالڈ دی ویلی آف یونٹی. دین دی کمز دی ویلی, 76 ویلی میں جب آپ پہنچتے ہیں دین دی ویلی آف اسٹونشمنٹ, حیرت کی وادی. اب یہاں پہ جب آپ کے پاس یہ ویری سب سے ڈیفیکلٹ ایکسپلینیشن ہے اس کی, کیونکہ جب آپ کی ایگو ختم ہو گئی, سب برابر ہو گئے, تب آپ کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ کا نالج ختم ہو جاتا ہے. آپ سرپرائز ہونا ختم ہو جاتے ہیں. اب ایکسائٹ کیوں ہوتے ہیں کہ میں کسی سے بہتر ہوں. اب ایکسائٹ کیوں ہوتے ہیں, یار میں نے یہ چیز حاصل کر لی. آپ ایکسائٹمنٹ یا آپ کو جو ایک وہ ہوتا ہے نا پیشن, ڈیٹیچمنٹ ختم ہو جاتی ہے. تو اس زمانے میں آپ کو حیرت ہونا شروع ہو جاتی ہے لوگوں پہ کہ یار اتنی سی چیز کے لیے لوگ اتنے پاگل ہو رہے تھے, یا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اتنے میڈ ہو رہے تھے. یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایکچولی دی کمپٹیشن, کسی بھی چیز کا کمپٹیشن جو ہے دیٹ کریٹس ایکسائٹمنٹ. آپ جیت گئے یا آپ ہار گئے. اب سم ٹائمز جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ بھی اپنے کسی نہ کسی حد تک ایکسائٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار ہی از ناٹ مچ کیپیبل, بٹ اس نے اتنی دیر تک فائٹ دی, اتنی دیر تک وہ لڑتا رہا, آخر کار وہ مارا گیا یا شکست کھا گیا, لیکن اس نے ٹف ٹائم دیا آخری وقت تک. تو ہی از آلسو ہیپی کہ یار ایٹ لیسٹ اس کی زندگی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اچیومنٹ ہے. تو بہت سائڈ لیکن جب پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے انا ختم کر دی, سب آپ برابر ہو گئے, تو آپ کو وہ ایکسائٹمنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ اس وقت حیران ہونا شروع ہو جاتے ہو کہ یار اتنی سی چیز کے لیے لوگ اتنی ایفرٹس کر رہے تھے, اتنی سی بات کے لیے لوگ مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو, اتنی سی بات کے لیے لوگوں نے ایک دوسرے کو کیسے شکست دی. دیٹس کالڈ اسٹونشمنٹ. اینڈ دین دی لاسٹ ویلی, دی ویلی آف فنا و فکر. جب اس سٹیج کے اوپر آپ کی ایگو مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے اور اس وقت جو ہے سیکر بیکمز نتھنگ اور اونلی گاڈ ریمینس, ہمیشہ سچ باقی رہ جاتا ہے. اب اس کے مختلف معنی لیے جا سکتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسے میں ابھی آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں اس نے صوفیزم کی جو انتہا تھی, اٹس بگ کنسیپٹ کہ انا الحق کا جو نعرہ لگاتے تھے منصور الحاج, وہ یہ کہتے تھے کہ جس وقت انہوں نے اپنی ایگو مکمل طور پہ ختم کر دی اور وہ مکمل طور پہ انا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو صرف سچ باقی رہ گیا. ایٹ دیٹ ٹائم دی پرابلم, سب سے بڑا پرابلم صوفیزم کے اندر یا ان نالج کے اندر آتا ہے,
وہ یہ آتا ہے کہ جب آپ راز کو پا لیتے ہیں، جب آپ حق کو پا لیتے ہیں، تو ایٹ دیٹ ٹائم آپ کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، اپنی زبان کو، آواز کو بند کر لیں، کیونکہ آپ جب سچ بولنا، وہ نالج بتانا شروع کریں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے وہ کفر ہو جائے گا، دوسروں لوگوں کی انا کو ٹھیس پہنچے گی، دوسرے لوگوں کی ایک لیول آف اسپریچولیٹی یا وہ جو کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس کو ہٹ ہوگا، تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم جب آپ اس لیول پہ جب سچائی کے اس لیول تک کو اچیو کر لیتے ہیں، تو اف یو وانٹ ٹو سروائیو، اگر آپ آخری اسٹیج تک پہنچتے ہیں تو آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے۔ دی اینڈ آف اسٹوری، جب پرندے ان 7 اسٹیجز کو کلیئر کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں تو وہاں ان کو ایک دربان ملتا ہے اور وہ ان کو دروازے سے موڑ دیتا ہے کہ پھر وہ پرندے ہدہد کی میٹنگ کے اندر، ہدہد کی قیادت کے اندر ان سے کہتے ہیں کہ ہم اتنا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں تو وی وانٹ ٹو میٹ اے سی مرغ، ہمیں سی مرغ تک ملنا ہے۔ تو دربان ہنستا ہے، جب وہ ان کو اندر لے کے جاتا ہے تو وہاں پر درمیان میں ایک آئینہ ہوتا ہے اور اس آئینے سے وہ اپنا عکس دیکھتے ہیں۔ ناؤ دی کویسچن از کہ اتنا سفر کرنے کے بعد، اتنی مشکل وادیوں کے اندر سفر کرنے کے بعد، جب ان کی انا بھی ختم ہو گئی، وہ پیاس بھی برداشت کی، بھوک بھی برداشت کی، معرفت کی سٹیجز سے بھی وہ گزرے، تو آخر میں ایک آئینہ انہیں ملتا ہے۔ اس آئینے کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ کریٹڈ یو اے پرفیکٹ بینگ، جس کی تلاش میں تم ہو، ایک پرفیکٹ انسان کے تلاش میں، ایک ایکسپرٹ نالج کی تلاش میں، ایوری تھنگ لائز ان ود ان یو، کہ اگر آپ ایفرٹس پٹ کریں تو رب نے آپ کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، آپ کو دیر از نو نیڈ ٹو گو فار ٹو فائنڈ یور گڈ بینگ، آپ کو اپنے اندر جھانکتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، اپنے اندر سے جو خامیاں ہیں، اپنے اندر سے انا ہے، ان چیزوں کو ختم کرتے چلے جانا ہے اور بہتر سے بہتر ہونا ہے۔ وہ اپنے فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اور ایٹ دیٹ ٹائم اس کو خاموش ہونا پڑتا ہے، کیونکہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر وہ کوئی جیسے مولا کائنات، جیسے حضرت علی کے کال ہے کہ لوگ، جیسے حضرت علی یا امام جعفر صادق سے ایک کال منسوب ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، جس کا جو لیول ہے آپ کو اسی لیول کے اوپر بات کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اس سے اوپر کے لیول کی بات کریں گے تو یا تو وہ آپ کو پاگل کہے گا یا آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دے گا۔ میرے دوستو، یہ تھی سیکنڈ نشست۔ ہوپ یو لائک اٹ۔ اف یو لائک دس پوڈ کاسٹ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ کے اندر۔